بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. If women are not protected socially, can just legal action protect them؟ اس پر بات کریں گے. ویمن فوک جو ہے یا اسٹیٹس آف وومن، یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور جینڈر کا ایشو بھی جسے ہم کہتے ہیں. یہ ساری دنیا کا کلائمیٹ چینج کی طرح ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پر لازمی کوشچن آتا ہے، خواہ ایسے میں آئے، کرنٹ افیئر میں آئے، پاکستان افیئر میں آئے، اٹ از دیئر. بات یہ ہے کہ ایک طرف تو لیگل ایکشنز ہیں، ایک طرف سوشل ویلیوز اور نارمز ہیں وچ آر اسٹرانگ. انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ میں جہاں رول آف لا بہت کمزور ہوتا ہے، وہاں ویلیوز اسٹرانگ ہو جاتی. معاشرہ کسی نہ کسی قانون کے تحت چلنا ہوتا ہے، یا وہ قوانین کے تحت چلتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے. جس معاشرے میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور رول آف لا نہیں ہوتا، وہاں ویلیوز اوپر آ جاتی اور ویلیوز اوور پاور کر جاتی. ساری تھرڈ ورلڈ ویلیوز سے چلتی ہے، وہاں لا نام کی چیز بڑی کم ہوتی ہے. اب پاکستان جیسے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ عورت کے وراثت کے حقوق متعین ہیں اسلامک لا کے تحت اور پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، لیکن بڑا کم ہے کہ عورتیں مطمئن ہوں کہ ہاں، وراثت میں ہمارے جو حقوق تھے ہمیں بڑی آرام سے طریقے سے مل رہے ہیں، اور جو رول آف لا ہے وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن نو. اسی طریقے سے آپ اور دوسری چھوٹی بہت ہی چیز دیکھیں، تعلیم ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا عورت کا حق ہے، اور جاب کرنا بھی اس کا رائٹ ہے. لہذا جتنی بھی وہ ابیلٹیز، سکلز اور پروفیشنل کمپیٹنسیز رکھتی ہے، the government will offer job to the skills and competencies, not to the gender. لیکن پریکٹیکلی کیا ہے، سوشل ویلیوز ایسی ہیں کہ کچھ ریجنز ایسے ہیں جہاں اس کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں دی جاتی، کچھ ریجنز ایسے ہیں جہاں ایکسیس ٹو جاب نہیں دی جائے گی، کچھ ریجنز ایسے ہیں جہاں ایکسیس ٹو لیگیسی نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب کہ تھرڈ ورلڈ میں ویلیوز پریڈومیننٹ ہے. یہ پھر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی ویسٹ میں آئی، وہاں رول آف لا آیا، تو آپ دیکھیں ان کے سارے ادارے کام کرتے ہیں. وہاں جو بھی کسی کو جاب اسائن کیا جاتا ہے، وہ چونکہ ایک سویلائزڈ یا ڈیولپ سوسائٹی کا یہی فرق ہوتا ہے، وہ قانون کے تحت چلتی ہے. پھر تھرڈ ورلڈ میں آگے آ جاتا ہے ایک کنٹری کے اندر ڈفرینٹ ریجنز. جو ذرا اربن ایریاز ہیں، جہاں تعلیم زیادہ ہے اور لٹریسی لیول ہائی ہے، جہاں لاجک اور ریشنلائزیشن چلتی ہے اور اویئرنیس کا لیول ہائی ہے، وہاں آپ دیکھیں گے قوانین کی حکمرانی قدرے زیادہ ہے. بس جو آپ بیکورڈ ایریا میں چلتے جائیں تو ویلیوز پری ڈومیننٹ ہوتی جاتی ہیں. تو لہذا وہاں آپ کہیں گے جی قانون یہ کہتا ہے، تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے. وہ کہتے ہیں یہاں ویلیوز چلتی. کئی ایسی ویلیوز ہیں علاقے میں کہ لڑکی اگر پرپوز کر دے کہ میں جناب فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی، تو اس کو پتہ نہیں کیا کر دیں اس کا، کہ تمہاری زبان پر کسی لڑکے کا نام آ گیا. یعنی یہ کیا ہے، یہ اس سوسائٹی کی نارمز، ویلیوز بن گئی ہیں. اگر اسے کہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ یہ جو رضامندی پوچھی جاتی ہے سائن کرتے وقت یا گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ اختیار اس کو کیوں دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے؟ ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے. یہ جو مسٹر محمد بشیر ہے، ارسلان صاحب پسند ہیں، وہ ایک دفعہ نہیں، وہ کہے کہ ہاں پسند ہے. پھر کہتے ہیں سوچ سمجھ لو، یہ ارسلان صاحب ولد فلان صاحب اتنا حق مہر کے عوض ایز اے خاوند پسند ہے جی. پھر تیسری دفعہ پوچھو. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ امپاورمنٹ ہے. ریلیجن نے امپاور کیا ہوا ہے. اور ویلیوز کہتے ہیں اس کا کیا کام کہ نہ کرے. بلکہ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی ہاں قبول ہے قبول ہے. وہ بیچاری شرم کے مارے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ قبول ہے. اب تو خیر سوسائٹی بدل گئی ہے اور وقت کے ساتھ یہ تبدیلی آتی. اب ہم نے اس پہ کہتے ہیں دس از ایولیوشنری نیچر. ویسٹ میں بھی ایسے تھا، یہ نہیں کہ ویسٹ وہ پیدائشی طور پر ہی وہاں عورت کو یہ رائٹ ملے. نو، دیٹ ٹوک اے لانگ ٹائم. And the same thing is being repeated and going on in the third world countries, including Pakistan. آپ نے اس کو کنکلوڈ یہاں کرنا، دس از ایولیوشنری ان نیچر، ناٹ ریولیوشنری. لیکن ایک چیز آپ نے بتانی ہے کہ قانون اسٹرینتھن کرتا ہے
عورت کو. ابھی جب سے ہمارے قانون پاس ہوئے ہیں کہ لیگیسی کا کیس جو ہے 6 ماہ کے اندر عدالت فیصلہ کرے، اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے. پہلے تو عورت کے خلاف کیس کو پرولونگ کر لیتے تھے، اتنا پرولونگ کر لیتے تھے وہ تھک جاتی تھی، پریشان کر دیتے تھے، کتنا بیچاریوں کے چکر لگائے گی، تو ڈسکریج ہو کر مان جاتی تھی. پھر اب عدالتوں کو جو پابند کرنا ہے کہ آپ نے 6 ماہ میں عورت کی لیگیسی جب وہ کمپلیننٹ کے طور پر آئے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جو لیگل ایکشن ہے ان اے وے اسٹرینتھن بھی کرتے ہیں اور ویلیوز میں تبدیلی کرتے ہیں اور عورتوں میں حوصلہ پیدا کرتے ہیں اور مسائل کا حل پیش ہوتا ہے. یہ سارے پریشر ڈیولپ ہوئے، یہ بھی پڑھی لکھی سوسائٹی کی وجہ سے پاکستان میں ایسے ہوئے کہ ویمن فوک نے، ان کی سول سوسائٹیز نے پریشرائز کیا، انٹلیکچوئل بولے، تو پھر بلا کر حکومت کو قانون سازی کرنی پڑی ان کے حق میں. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں تھیں. تھرڈ ورلڈ میں تبدیلیاں جتنی آئیں گی وہ ایک پروٹیسٹ پاور سے آئیں گی، اور اگر ویسٹ میں آ چکی ہیں تو وہ پروٹیسٹ پاور کی وجہ سے ہی آئی ہیں.